ماریا اور دوسرے افسانے۔ افسانہ نمبر 2، وارث۔ چودھری نیاز اپنے تیز غصے اور غیظ و غضب کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ اپنے نوکروں اور کارندوں کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر انہیں سخت سزائیں دینے کا عادی تھا۔ اس کی یہ شہرت اس کی نوجوانی ہی میں اس وقت ہو گئی تھی جب گاؤں میں ایک کمہار کے نوجوان بیٹے شیدے کی گمشدگی کی خبر آئی۔ گاؤں کا ہر فرد جانتا تھا کہ شیدے کی گمشدگی کے پیچھے چودھری نیاز کا ہاتھ ہے۔ گمشدہ شیدے کے بارے میں یہ افواہیں پورے گاؤں میں گردش کر رہی تھیں کہ چودھری نیاز کی بہن شیدے سے پیار کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن شیدہ اچانک غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ چودھری نیاز نے اپنے خاص آدمی دلاور کے ذریعے شیدے کو قتل کرا کر اس کی لاش اپنے گھوڑوں کے استبل میں دبا دی ہے۔ چودھری نیاز کی سرپرستی کی وجہ سے دلاور کی دہشت بھی پورے گاؤں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ چودھری نیاز کا خاص آدمی ہے اور چودھری نیاز کے قانونی، غیر قانونی، اندر اور باہر کے سارے کام دلاور ہی انجام دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورے گاؤں میں کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شیدے کی گمشدگی کے بارے میں پھیلی ہوئی افواہوں کی تصدیق یا تردید کر سکے۔ نہ شیدے کے باپ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی کسی اور میں کہ وہ تھانے جا کر شیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کراتا۔ اس کے علاوہ گاؤں سے نوجوانوں کا اچانک شہر چلے جانا بھی ایک عام سی بات تھی، کیونکہ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کے تھانے کا SHO چودھری نیاز کے مصاحبوں میں شامل تھا اور اکثر و بیشتر رات کے وقت چودھری نیاز کے ڈیرے پر آ کر چودھری کے ساتھ خوش گپیاں کرتا، بھنگ، شراب یا حقہ پیا کرتا۔ چودھری نیاز گندمی رنگ کا ایک خوش شکل اور دراز قد شخص تھا اور اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں جنہیں وہ ہر وقت تاؤ دیتا رہتا۔ سر پر کلف لگا کلاه پہنتا اور بڑے گھیر کی شلوار اور لمبا کرتا زیب تن کرتا، جس سے اس کی شخصیت میں مزید رعب پیدا ہو جاتا۔ گاؤں کے لوگ چودھری نیاز کی سخت مزاجی کے باوجود اس کی اس بات کے بڑے قائل تھے کہ اس نے کبھی گاؤں کی کسی بہن یا بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بات کا بھی تجسس تھا کہ چودھری نیاز شادی کیوں نہیں کرتا۔ جب بھی اس کی ماں اس سے شادی کی بات کرتی تو وہ ٹال جاتا۔ وہ کہتا، بیبے شادی کے لیے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے اس کے باپ کو کینسر کا مرض تشخیص کیا تو اس کے باپ کی خواہش پر دوسرے گاؤں کے ایک بڑے زمیندار چودھری سخاوت کی بیٹی جمیلہ کو شادی کا پیغام بھجوا دیا گیا۔ چودھری سخاوت ایک بہت با اثر شخص تھا۔ چودھری سخاوت کی بیٹی جمیلہ اپنے نام کی مناسبت سے ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی جسے اپنے باپ کے بڑے زمیندار ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ چودھری کے بیٹے تو 4 تھے لیکن بیٹی صرف ایک ہی تھی جو اپنے باپ کی بڑی لاڈلی تھی۔ اسی لیے جمیلہ بڑے ناز و نام میں پلی تھی۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی اور اپنے باپ کی ہر بات مانتی تھی۔ جب جمیلہ کے لیے چودھری نیاز کا رشتہ آیا تو جمیلہ نے اپنے باپ کا کہنا مانتے ہوئے رشتہ منظور کرنے میں ذرا دیر نہ کی۔ اسے اپنے باپ کی عزت بہت عزیز تھی۔ جمیلہ کو چودھری نیاز کا فوٹو بھی دکھایا گیا جس میں وہ کافی ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ جمیلہ کو اس کی سہیلیوں کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ چودھری نیاز غصے کا بہت تیز ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چودھری نیاز کو جمیلہ کی خاندانی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہے، لہٰذا چودھری نیاز کتنا بھی سخت مزاج ہو جمیلہ پر غصہ کرنے کی جرت کبھی نہیں کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ شادی کے بعد چودھری نیاز بالکل بدل گیا، اس کا غصہ غائب ہو گیا۔ وہ جمیلہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے نہ کبھی جمیلہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کبھی اس سے اونچی آواز میں بات کی۔ گھر کے سارے نوکر چاکر اور گاؤں والے اس تبدیلی پر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال بالکل درست تھا کہ چودھری نیاز میں آنے والی اس تبدیلی کی بنیادی وجہ جمیلہ سے اس کی شادی تھی۔ تاہم شادی کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہو سکی۔ چودھری نیاز کی ماں اٹھتے بیٹھتے بیٹے کے گھر اولاد کی دعا کرتی مگر اس کی دعائیں مستجاب نہ ہوتی۔ ایک دن جب جمیلہ میکے گئی ہوئی تھی تو ماں نے چودھری نیاز کو بلا کر اسے پیار سے سمجھایا اور بولی، پتر تو میرا ایک ہی پتر ہے، اگر تیرے گھر اولاد نہ ہوئی تو تیرے پیو کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ مینوں اس گھر دا وارث چاہیے دا ہے۔
पुत्र तू मेरी गल ध्यान नाल सुन। तू जमीला दीनू शेर के किसी बड़े डॉक्टर नु विखा। अगर जमीला में कोई नुक्स है तो तू दूजा ब्याह कर ले। न्याज माँ को समझाते हुए बोला, बेबे जमीला बिल्कुल चंगी भली है, बस तू दुआ कर, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक ना हुआ और इस दौरान 1 साल और बीत गया। जमीला पहले भी अक्सर मैके जाया करती थी, अलबत्ता अब जमीला ने तवातुर के साथ बार बार मैके जाना शुरू कर दिया। उसे जब मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने से मैके चली जाती और हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस आती। नियाज भी उसे रोकने की कोशिश न करता। अब की बार जमीला जब ससुराल वापस आई तो शाम हो चुकी थी। चौधरी नियाज घर में ना था। वो रात गए घर वापस आया तो उसने जमीला को अपने बिस्तर पर सोते देखा। उसने जमीला को जगाने की जरूरत महसूस नहीं की और खुद भी अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह नियाज की आंख उपकाइयों की आवाज से खुली। उसने देखा कि जमीला कमरे से मुत्तसिल बाथरूम के दरवाजे पर बैठी उल्टियां कर रही है। वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और जमीला के पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, जमीला तू चंगी तो है? जमीला उल्टियों से फारिग होकर हलकान हो चुकी थी और उसके अंदर नियाज को जवाब देने की सकत ना थी। उसने उकड़ू बैठे बैठे बिस्तर के साथ वाली मेज पर रखे पानी के जग की तरफ इशारा किया तो नियाज जल्दी से गिलास भरकर पानी ले आया। जमीला ने 2-4 कुल्लियां की, 2 घूंट पानी पिया और नियाज का हाथ थामकर खड़ी हो गई। नियाज ने उसे सहारा दिया और ले जाकर बिस्तर पर बिठा दिया और खुद उसके पास ही खड़ा हो गया। वो तूने अपने घर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? नियाज ने पूछा, लेकिन जमीला ने नियाज की बात का कोई जवाब ना दिया। जब जमीला के हवास कुछ बहाल हुए तो उसने मोहतात अंदाज से नियाज को देखा और बोली, नियाज तू बाप बनने वाला है। जमीला के अल्फाज नियाज पर कड़कती बिजली बनकर गिरे। चौधरी नियाज के अंदर सोया शेर एक बार फिर जाग चुका था। क्या बकती है हरामजादी? वो धाड़ा और उसका एक हाथ जमीला को मारने के लिए फजा में बुलंद हो गया। जमीला उसके हाथ की तरफ देखते हुए इत्मीनान से बोली, चौधरी अपने गुस्से नु काबू रख, जरा ध्यान नाल मुझ पे हाथ उठाई। अगर दुनिया को हकीकत का पता चल गया तो तेरी ये मुझे हमेशा के लिए नीचे हो जाएंगी। चौधरी नियाज का उठा हाथ वहीं रुक गया। जरा देर को उसने कुछ सोचा और आहिस्ता से अपना हाथ नीचे कर लिया। वो कमरे से बाहर निकला और ऊंची आवाज में पुकारा, दिलावर, ओ दिलावर। दिलावर दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, जी चौधरी साहब। जा पूरे गांव में मिठाई तकसीम करा दे। फिर वो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बोला, कहना चौधरी नियाज बाप बनने वाला है।